محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں ہے کہ ان کا نکاح کیسے ہوا اور کس عمر میں ہوا اور رخصتی کب ہوئی۔ تو اس واقعے کو لازمی دیکھیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدہ عائشہ بنت حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایت میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینے آئے، بنی حارث بن خزرج کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا، تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا نبی کے دستے مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जब शादी हुए और बाज रवायतों ने 17 माह और शवाल का महीना लिखा है और निकाह के वक्त आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 6 या 7 साल थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हमारे वलीमे पर ऊंट, बकरी या कोई जानवर ज़िबा ना किया गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वो कोई आलीशान और बुलंदो बाला इमारत पर मुश्तमिल ना था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। इन्हीं में एक हुजरा हजरत आयशा सदीका का मस्कन था। ये हुजरा मस्जिद की शर की जानिब था और उसका दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर या हुजरे का सहन ही मस्जिद नबवी का सहन था। हजरत आयशा फरमाती हैं, मुझे वो फजीलतें मिली हैं जो मुझसे पहले कभी किसी औरत को ना मिली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी दूसरी कुंवारी औरत से शादी ना की। जब आप पर वही नाजिल हुई तो आप मेरे पास होते। आसमानों से मेरी बारात में आयात नाजिल हुई। मैं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया गया तो उस वक्त भी आप मेरे से टेक लगाए हुए थे। जब विसाल हुआ तो मेरी ही बारी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन भी मेरे ही घर यानी हुजरे में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मसवाक नरम करने के लिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को दी। उनका लाभ मसवाक को लगा जो मसवाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 बरस तक जिंदगी बसर की। 9 साल की उम्र में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया तो उनकी उम्र 18 बरस थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा तकरीबन 48 साल तक जिंदा रही और 58 हिजरी में वफात हुई। इस वक्त इनकी उम्र 66 साल की थी। वसीयत के मुताबिक जन्नतुल बकी में रात के वक्त दफन हुई। तो नाजरीन, ये छोटी सी वीडियो थी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सबसे प्यारी और लाडली बीवी हजरत आयशा के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए।